السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دال میں کلکلا. میں اعبد. ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اوکے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. بس اس میں آپ نے آیت نمبر 4 میں نا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا، یہ 2 حرکات سے زیادہ کیا تھا. جسٹ 2 حرکات ہونا چاہیے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. نیچرل 2 حرکات ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے یا ایہا اے الکافرون کافروں لا نہیں اعبدو میں عبادت کرتا ما جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو ولا اور نہ تم عابدون عبادت کرتے ہو ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. جی یہاں پہ جو ہے نا ایک وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ کا ترجمہ ہوگا اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو. اچھا کرنے والے ہو. دیکھیں نا ہے اس میں عین بے دال سب میں عبادت ہی ہے. جی لیکن یہ جو ہے یہ وربس کی طرح یعنی فعل ہے کہ تم عبادت کرتے ہو. لیکن یہاں پہ ولا انتم اب یہاں ہے دوبارہ ریپیٹ ہوا جو جملہ کیا ہے عابدون ولا انتم عابدون میں عابد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کرنے والا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے. جی. ولا اور نہ انا میں عابدم عبادت کرنے والا ہوں ما جن کی عبدتم تم عبادت کرتے ہو ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولیہ اور میرے لیے دینی میرا دین. الحمدللہ. یہ سورۃ الکوثر ہے اور مکی سورت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی سورت سے کیا مراد ہے. جتنی صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں. جی جی. اور ہجرت کے بعد جو مدنی دور میں نازل ہوئیں اسے مدنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. یعنی بعض کے ذہن میں آتا ہے نا کہ مکہ میں نازل ہوئی تو مکی ہے مدینہ میں نازل ہوئی تو مدنی ہے. تو جو کوئی جگہ ایسی بھی ہوگی ہے وہ مکہ مدینہ سے باہر ہوں گی اس کے کیا کہیں اس لحاظ سے. ٹھیک ہے. اوکے. آیات کتنی ہے سورۃ الکوثر کی؟ 3 آیات. سب سے ہاں یہ 3 آیات ہیں اور بھی کچھ صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں. تو عصر ہے عصر بھی ہے اور سورۃ النصر بھی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ جو ہے وہ بالکل 3 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے لیکن پیغام بہت بڑے ہیں.
بہت بڑے ہیں۔ اور اس سورت کا جو ہے دوسرا نام جو ہے وہ النحل بھی ہے اسی کوثر کا. اور کوثر کا مطلب کیا؟ کوثر کا مطلب ہے کثرت سے ہے. اس کے متعدد معنی بھی بیان کیے گئے ہیں. ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں. مثلا صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. اسی طرح بعض حدیث میں اس کا مصداق جو ہے حوض بھی بتایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے جسے حوض کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حوض کوثر. اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا. اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام، ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب سبھی چیزیں خیر کثیر میں، یعنی کوئی ایک چیز نہیں ہے. خیر کثیر جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ چیز. لیکن موقع اور محل دیکھیے کس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی. اکثر آپ نے یہ سنی ہوگی چھوٹے ہوتے سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تو تھیں لیکن بیٹا ایک پہلے بھی مطلب ایک یا دو پہلے فوت ہوئے تھے. یہ جو ہے ان کا بیٹا جو ہے اب جب فوت ہوا اس سے پہلے تو لوگوں کو اتنی کوئی تکلیف یا کوئی خوشی یا کوئی کچھ یا کوئی وہ نہیں ہوگا. یہ ساری دشمنی کس کی وجہ سے تھی؟ اسلام کی وجہ سے. اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے نا. تو اب اس دوران جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہی جب وہ فوت ہو گیا اس وقت جو کفار ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ابتر، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں بلکہ تیرے دشمن ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مانوی یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے اور دشمن یہ سمجھ رہا تھا، مکہ والے سمجھ رہے تھے کہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اب یہ جیسے بات اسلام کی دعوت دے رہے تھے چلو اس کے بعد جو ہے اس کی اولاد یعنی اولاد نرینہ ہر ایک اپنے نا جیسے بادشاہت یہ وہ سب اس چیزوں کو سوچتے ہیں نا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا لے کے چلے گا. تو انہوں نے کہا چلو یہ بیٹا ختم تو اب اس کے بعد اس کا نام لیوا کس نے لینا ہے. اس طرح کی باتیں کی. آپ تو صبر میں لائیں ایک کسی کی اولاد فوت ہو جائے اس کا دکھ مطلب ہے اس موقع پہ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب دل دکھی ہے سب کچھ ہے لیکن منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولتا جو اللہ کو ناراض کرے. لیکن آپ اپنے جو ہے آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو بھی ہے لیکن جو آپ کو دکھ ہو اور اوپر سے لوگ پھر اس طرح کی باتیں کریں تو ایک عام انسان ہوتے ہوئے ہم سوچیں تو کیا کیفیت ہوگی. تو اب جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈیوٹی دے کر بھیجا تھا تو اس نے پھر اس کے دکھ کا مداوع تو کرنا تھا نا. تو اس موقع پہ یہ سورت جو نازل ہوئی تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے اعطیناک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر کوثر. اب اس کو بولے جیسے میں نے ابھی ساری ڈیٹیل بتائی اس سے مراد خالی حوض کوثر نہیں بلکہ بہت سی نعمتیں اس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے خیر کثیر جو ہے ترجمہ اس کا بہترین ترجمہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہہ کے آگے نعمت دے کر اب یہ نہیں بتایا کہ مطلب کہ اب شازیاں نہیں بجائیں تالیاں بجائیں خوشیاں منائیں یہ کریں وہ کریں. اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک آپ کا دشمن ہی لا ولد یا بے نام و نشان رہے گا. اب سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے قیامت تک لیا جاتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اب کوئی نام رکھتا ہے کوئی؟ ابو لہب کوئی نام رکھے گا؟ ابو جہل کوئی نام رکھے گا؟ کوئی نہیں. ان کو ایز اے دشمن ہی مطلب کوئی جانے گا نا. اسلام دشمن ہے تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام دیا جاتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں ہمارے کرنے، اللہ نے دو باتیں اللہ نے بتا دی۔ پہلی آیت میں یہ کہا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا کی الکوثر، تیسری آیت میں کہا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو کرنے کے کام کیا بتائے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ تو مطلب ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، تو یہاں پہ جو ہے اور زیادہ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر آپ کسی کی وجہ سے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی میسیج نہیں دیا کہ آپ جو ہے اب ان سے مقابلہ کریں، آپ یہ جواب دیں، اس نے اگر یہ کہا تو آپ یہ کہو۔ خود نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی، یعنی جواب جو ہے جو کافروں نے دیا، جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے ان کا اس بات کا جواب دے دیا۔ تو جب بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی کی وجہ سے، اس کو بدلہ دینے کی بجائے، اس کو بد دعائیں دینے کی بجائے، اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی باتیں کرنے کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے مطلب نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پہ قربانی سے مراد جو ہے نحر، ایک قربانی دوسری بھی ہوتی ہے، یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ اونٹ کی قربانی بھی لی جاتی ہے۔ تو اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و ناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ میں موجود ہے، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں، اور کسی زبان پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورت بہت چھوٹی، لیکن ہماری پوری زندگی کے لیے اس کے اندر 2 میسج ہیں عمل کرنے کے لیے۔ صحیح۔ آپ اللہ کے لیے مخلص ہو کے اس کے کام کے لیے لگ جائیں، وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ایک ایک عمل آپ کا جو ہے اس کی نظر میں ہے، اس کو پتہ ہے کون کتنے اخلاص کے ساتھ اس کے کام آ رہا ہے۔ تو جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، دنیا میں آپ جاب کرنے جاتے ہیں، تو جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں وہ منتھلی سیلری بھی دیتے ہیں، جو بہت اچھا کام ہو اس کو پھر وہ بونس بھی دیتے ہیں، یا جو جتنی اس کی مطلب وہ قابلیت ہے اس کے مطابق اس کو مزید سہولیات بھی دیتے ہیں۔ یہ دنیا والے۔ تو دنیا کے معاملات میں یہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ جو بہترین وہ کرنے والا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے سب کچھ نظام بنایا، جس نے انسان کو بنایا، تو کیا وہ اپنے بندے کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا تو ایسے چھوڑ دے گا؟ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی۔ جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے، آپ سیرت النبی پڑھ کے دیکھ لیں، یہ تو ایک بیٹا جب ان کا انتقال ہوا تو اس موقع پر جب انہوں نے یہ کہا، جب بیٹے کا انتقال ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب لوگوں نے یہ بات کی تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ہے، حالانکہ اس پہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، اس میں کہہ دیا کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں طائف میں، طائف والوں نے اتنا زخمی کر دیا، ان کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، وہاں پہ بھی اللہ سے شکوہ کہہ رہے کہ اللہ اگر تو اس بات پہ راضی ہے تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو کیفیت تھی، اللہ رب العالمین نے اپنی اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ سارا ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اس پہ پھر فرشتہ آ گیا کہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا دو فرشتہ ہے، یہ دونوں، وہ طائف جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں وادی تھی جس میں وہ لوگ رہتے تھے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو یوں وہ اکٹھا کر دیں گے، پوری جو بستی ہے وہ پس جائے گی، اس کے اندر ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ موقع تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا والے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہمارا حق ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ رحمت للعالمین تھے نا، کہا نہیں نہیں نہیں، اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس وقت تو نہیں، لیکن بعد میں جب فتح سارے یہ ہو گئے تو یہ لوگ بھی مسلمان ہو کر آ گئے نا، طائف والے بھی، سبحان اللہ۔ تو اب طائف والے جو ہیں اس بات پہ فخر کرتے ہوں گے کہ ہم جو ہیں وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر وہ عمل کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق تبھی نا. تو بہرحال ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دیجیے، آمین جو قرآن میں ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس کو صحیح طرح سے عبادت کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یعنی اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے وہ نعتیں قوالیاں اور یہ سب کرنی شروع کر دیں. ہاں فصل ربی، یہاں پر کہہ دیتے ہیں سارے مسلمانوں کو کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں لکھیں، پڑھنا شروع کر دیں اور قوالیاں شروع کر دیں. اب ہمارے یہاں کیا ہے، ابھی ریسنٹلی میں کسی کا سن رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ فلاں جو ہے پتہ کون سا اللہ معافی دے کون سا نعت، تو اس کو 25 لاکھ جو ہے ایک رات کو جو اس نے مطلب پڑھی تو اس کو اتنی ملی. اچھا، اور باقی جو اسکول میں جو مدرسوں میں یا کسی جگہ اسکول میں ٹیچرز ہیں ان کہتے ہیں اتنا تو 10,000 مطلب اس کی کسی کی 5,000 سیلری اور کسی کی 10,000. بتائیں آج کے زمانے میں ان کی اس میں گزارا ہوگا؟ تو ہمارا بجٹ جو ہے جب یہ سب ایسی چیزوں میں جائے گا اور جو صحیح رہنمائی کرنے والے ان کی سیلری اتنی کم ہوگی تو کہتے ہیں کہ آئندہ پھر لوگ کدھر جاتے ہیں گھر کا گزارا کرنے کے لیے، سوچ جدھر جائے گی کہ یا تو یہی قوال پیدا ہوں گے یا پھر کہتے ہیں وہ ڈانسر اور یہ گانے گانے والے یہ بنیں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، ان کے لیے اگر وہ الفاظ نکلتے بھی ہیں تعریف کے لیے، لیکن اس کو ایز اے پروفیشن وہ بنا کے اور اس میں تو ہم کمائی کر رہے ہوں لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اللہ ہمیں صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے. اس دفعہ کی سورہ بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں چاہوں گی جیسے صاد ہے وہ مفخم کیجئے گا. احکامات پہ ہم تھوڑی سی اگر بات کر لیں تو انا نون، یہ پہلی حمزہ جو حمزہ قطعیہ ہے، ٹھیک ہے، پھر نون مشدد ہے تو اس میں غنہ کریں گے 2 حرکات. انا اچھا یہ آپ کو شامل کروں اس میں احکامات میں، ہے نا؟ چلیں آپ لوگ بتائیے. بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ان میں ہم حمزہ قطعیہ ہے، ٹھیک ہے، جی، اور نون مشدد کا غنہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. اس کے علاوہ غنہ کے مراتب میں سے اس کا پہلا درجہ ہے اکمل، صحیح، اور آگے مد آ رہی ہے کیونکہ یہ 2 کلمات میں آئی تو یہ مد منفصل جائز ہوگی. اس کو 5 حرکات 4 یا 5 حرکات کریں گے. ٹھیک ہے. آگے اعطین ہے کہ میں تا مفہم ہے، اس کا دوسرا درجہ، اور ٹھیک ہے. یالین ہے، یا اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. کس کو؟ اوکے، کس؟ یالین ہے، اس کو نہیں کریں گے. ہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے یہ جی جی، یالین اس کو نہیں کریں گے. آگے الف صغیرہ ہے تو اس کو کریں گے، ہاں 2 حرکات کریں گے. آگے کل کوثر میں حمزہ وصلیہ ہے، اگر 2 کلمات کے درمیان میں آئی تو اس کو نہیں پڑھتے. آگے لام کریں، اگر ملا کے پڑھیں 2 کلمات الفاظ کو تو نہیں پڑھتے، الگ سے پڑھیں گے لام تعریف ہوگا تو اس کے اوپر زبر دیں گے اور اس کو پڑھیں گے جیسے الکوثر. ٹھیک ہے، اور لام تنبیہ ہے. ہاں یہ وہی کہیں گے کہ آپ اگر اس سے ابتدا کرنی ہو جی تو جی، اس پھر سے ابتدا کرنی ہو تو پھر اس کو ٹھیک ہے، زبر دیں گے لام تعریف کو. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. آگے واؤلین ہے، تو آگے را جو ہے اس کو اگر ساکن کر دیں گے تو مفہم ہوگا. اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. اچھا یہاں پر کوئی مد نہیں ہوگی، آپ وقف ساکن کریں گی، وقف کریں گی، نہیں کوئی مد مد نہیں ہو رہا ہے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیچھے کوئی مد لیٹر ہی نہیں آ رہا. ویری گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 2 پر جی باجی، فصل لیلی سواد محفم حروف کا دوسرا درجہ، ٹھیک ہے. اور آگے را آ رہا ہے، را محفم پڑھیں گے. بی کا وین. آگے باجی حمزہ وصلیہ آ رہا ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، 2 کلموں کے بیچ میں آ رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو اس کو زبر دے دیں گے. زبر دیں گے کیونکہ وجہ ساتھ میں وجہ بتائیے نا. جیسے انہوں نے بتایا تھا نا کہ اس میں لام تعریف ہے تو اس وجہ سے، تو یہاں بھی وجہ تو ہوگی نا کوئی بھی. اگین زیر ہو تو زیر دیں گے، زبر ہو تو زبر ہو تو پھر بھی باجی زیر ہی دیں گے.
जेर देंगे। तो अब यहाँ पे तीसरे हर्फ पर क्या है? जी बाजी, यहाँ पे फिर हमजा वसले को हम जेर देंगे। इन हर। ओके ठीक है, रूल आपको याद था लेकिन अप्लाई करते हुए जी ख्याल नहीं रहा है ना। तो जी बाजी, जी तीसरे, बाजी। जी कोई मसला नहीं है। तो तीसरे हर्फ पर आगे। जबर है, अगर जेर भी होता तो जेर दी जाती है, जबर जेर दोनों की सूरतों में जेर दी है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? जी जेर। इन हर, इन जी हर। बाजी, इन ठीक है हर। जी। और रा ओके। जो है मुहक्कम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम्म, कोई वक्फ नहीं होगा क्योंकि पीछे वो नहीं है, मद नहीं है, हुरूफुल मद में से कोई हरूफ नहीं नहीं है। वक्त तो है ना, वक्त है, मद नहीं है। वो वैसे ही मैंने जी सवाल किया था, बाज दफा लोग सोचते हैं ना कि हर जगह मदारिज सोचते हैं, तो मैंने कहा क्या यहाँ मदारिज तो नहीं है ना? तो मदारिज क्यों हाँ नहीं जी है? बाजी, क्योंकि कोई, हाँ मद ठीक है नहीं है बाजी। रास्ता, और यहाँ पे हाँ जी, रा को मुहक्कम ही पढ़ेंगे, वक्फ कर देंगे। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। ओके नेक्स्ट आयत नंबर 3 कौन करेगा? जी बिल्कुल जी बाजी, कीजिए। नून मुशद्दद का गुन्ना है, गुन्ना अकमल है। हम्म और आगे चार पे मद्दा है, अलिफ मद्दा से, अलिफ से पहले जबर है इसलिए ये अलिफ मद्दा होगा। आगे हम्म हमजा का तैया है, क्योंकि ये सेंटर में है, इसको हमजा का तैया बोलेंगे। हम्म आगे हु वाला तर बाजी लामे कमरी आ रहा है। आगे हम्म अबतर बा का कलकला सुगरा आ गया। आगे हम्म रा को मौकन करके मुहफ़्फ़म कर देंगे, मुहफ़्फ़म पढ़ेंगे और वक्फ हम्म। महज हो जाएगा यहाँ। ये वक्त महज नहीं है। ये बाजी वो होगा अबतर, वक्फ लस्कान हो जाएगा बाजी। वैसे एक बात बताऊं, अभी मैंने इस लेवल में ना आप लोग को ये वक्त के सारे रूल्स अभी वो सारे नहीं बताए थे, इसलिए मैं उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहती। बस ये कि कैसे वक्फ करना है, रा के ऊपर पेश है वो हम नहीं पढ़ेंगे, रा को सुकून के साथ पढ़ेंगे, बस खत्म। हुवल अबतर। मुहफ़्फ़म मुहफ़्फ़म बस करेंगे रा को, बस मुहफ़्फ़म इस पढ़ेंगे। लेवल पे इतना ही इस पर फोकस किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये रा को सुकून के साथ पढ़ेंगे और ये रा मुफक्कम हो जाएगा क्योंकि उससे पहले जबर है। जबर। यानी कि जी हाँ, बाजी। वक्त के जो बहुत सारे रूल्स हैं वो अभी मैंने डिटेल नहीं बताई। ठीक है, लेवल बाय लेवल। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, खैर। वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने सूरज जो है कर ली, और अगली बार इंशाल्लाह फिर ये वाली करेंगे। और जितनी आप अपने अपने जो टीचर्स के साथ कर रहे हैं, इस ये सूरत तो छोटी है, ये भी फिर पीछे जो है वो भी बार बार रिवाइज कीजिए। मेरा प्लान है कि अगर आपकी बिल्कुल तजवीज अच्छी हो जाती है, कोई मिस्टेक नहीं होती, फिर इसको हम इंशाल्लाह हिफ्ज भी शुरू करेंगे। अभी सिर्फ मैं ऊपर से देके सुनती रहूंगी, बाद में जब अच्छी हो जाती है, हर मखरज सही हो जाते हैं, अहकामात पक्के हो जाते हैं, तो फिर सूरत नास से फील तक जो है ना हिफ्ज का प्लान है मेरा। और साथ साथ मैंने बताया था जैसे कि नमाज की दुआएं भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, बिइज़निल्लाह।